اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یونس کا رکوع نمبر 8 اور 11ویں پارے کا رکوع نمبر 13 انشاءاللہ میں شروع کروں گا. حسب معمول اس کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، آپ ان پر تلاوت کیجئے نوح کی خبر. اذ قال لقومہ، جب نوح نے کہا اپنی قوم سے، یا قومی، اصل میں تھا یا قومی، یا کو حذف کیا، زیر لگا دیا اس کے نیچے. یا قومی، اے میری قوم، ان کان کبورا علیکم، اگر ہے کبورا علیکم، کئی بار یہ لفظ آ چکا ہے نا، کبورا کے بعد جب علا آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا شاق گزرنا، مشکل ہونا. اے میری قوم، ان کانا، اگر ہے کبورا علیکم مقامی، میرا مقام تم پر مشکل ہے، یعنی میرا تمہیں تمہارے درمیان مقام کرنا، قیام کرنا، ٹھہرنا، یہ تمہیں مشکل لگ رہا ہے، تم پہ بوجھ ہے، تم اس کی وجہ سے یہ محسوس کر رہے ہو کہ تم مصیبت میں آ گئے ہو. وَتَذْكِيرِ بِآيَاتِ اللَّهِ، تذکیر کا معنی نصیحت، تذکیری میرا نصیحت کرنا، بِآيَاتِ اللَّهِ اللہ کی آیات کے ساتھ، یعنی میرا مقام اور میرا اللہ کی آیات کے ساتھ تمہیں نصیحت کرنا یہ تمہیں بوجھل لگ رہا ہے، تم اس کی وجہ سے ٹینشن میں اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہو. فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ، تو بے شک میں اللہ ہی پر توکل کرتا ہوں. فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، تو تم جمع کرو، اجمع یجمع اجماعاً جمع کرنا، اکرم یکرمو کی طرح، تو جمع کرو اپنے کام کو، وشرکاءکم، اور اپنے سارے معبودوں کو، سب کو ایک جگہ جمع کر لو، یعنی میرے خلاف. پھر کیا کرو، ثم لا یکن امرکم، پھر نہ ہو امرکم تمہارا معاملہ، علیکم غمہ، تم پر تنگی کا سبب. غمہ کا معنی مطلب یہ ہے کہ یعنی تنگی کا، دل کی تنگی کا باعث نہیں ہونا چاہیے. تم میرے ساتھ ایسا معاملہ کرو جس میں تمہارا دل تنگ نہ ہو، یعنی میرے خلاف اتنی تدبیر کرو کہ تمہیں حسرت نہ رہے. دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں. فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، بلکہ شروع سے، اے میری قوم، اگر میرا ٹھہرنا اور میرا اللہ کی آیات کے ساتھ نصیحت کرنا تمہیں شاق گزر رہا ہے، تمہیں ٹینشن لگ رہی ہے، اس سے تم اس سے تکلیف محسوس کر رہے ہو، تو میں تو اللہ پہ توکل کرتا ہوں. لہذا تم اپنے معاملے کو، یعنی اپنی ساری تدبیر کو اور اپنے سارے شرکا کو جمع کرو، اتنا جمع کرو کہ تمہاری تدبیر تمہاری دل کی تنگی کا سبب نہ بنے، یعنی فل تدبیر جمع کرو، حسرت نہ رہے، بعد میں دل تنگ نہ ہو کہ ہم نے تدبیر اختیار کرنے میں کمی کر لی تھی. جیسے لوگ کسی کو دھمکی دیتے ہیں نا کہ تو دشمن لے آ اور میرے خلاف جتنی طاقت لا سکتا ہے لے آ، اتنی طاقت لا کہ تیرے دل میں تنگی نہ رہے کہ یار تھوڑی سی اور لے آتا تو اچھا تھا. اتنی تدبیر اکٹھی کر لے کہ بس جتنی تو کر سکتا ہے، تجھے حسرت نہ رہے بعد میں. یہ اس کا عام سادہ ترجمہ ہوگا. ثم قضوا الیہ، پھر میری طرف جو فیصلہ کرنا ہے، قضا یقضی کا معنی فیصلہ کرنا، کام تمام کرنا، پھر جو کام تم نے تمام کرنا ہے وہ کر دو. ولا تنظرون، اصل میں تھا تنظرونی، انظر ینظر انذارا کا معنی مہلت دینا. ولا تنظرون، اور تم مجھے مہلت بھی مت دو، فوراً یہ کام کر لو میرے خلاف. فإن تولیتم، پس اگر اس کے بعد بھی تم پیچھے ہٹتے ہو، فما سألتکم من اجر، تو دیکھو میں تم سے کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے. وامرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں فرما برداروں میں سے. فکذبوہ، قوم نے جھٹلایا، ہو نوح کو، فنجیناہ، ہم نے نجات دی ہو نوح کو، ومن معہ، اور ان لوگوں کو بھی جو نوح کے ساتھ تھے، فی الفلکی، کشتی میں، وجعلناہم خلائف، اور ہم نے بنا دیا ان لوگوں کو جانشین، خلیفہ کی جمع خلائف، یعنی زمین کا جانشین بنا دیا. وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان لوگوں کو جو ہماری آیات کو جنہوں نے جھٹلایا. فَانظُرْ، اے دیکھ تو، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، کیسا ہوا انجام منذرین، ان لوگوں کا جن کو ڈرایا گیا تھا. انذر ینذر انذارا، ڈرانا،
منذر مکرم کی طرح جس کو ڈرایا جائے، اور منذرین اس کی جمع۔ ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجا، من بعدہ، نوح کے بعد، رسلا الی قومہم، بہت سے پیغمبروں کو ان کی قوم کی طرف، فجاؤہم بالبینات، وہ پیغمبر آئے واضح دلائل کے ساتھ، فما کانوا لیؤمنوا، وہ لوگ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لے آتے، کیوں؟ بما کذبوا بہ، اس لیے کہ انہوں نے انکار کر دیا تھا پیغمبر کا، من قبل، اس سے پہلے ہی، یعنی انکار پہلے ہی کر چکے تھے بغیر تحقیق کے، تو اس انکار کی وجہ سے نحوست یہ آئی کہ اب وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لے آتے۔ کذالک نطبع، اس طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں، علی قلوب المعتدین، حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر۔ ثم بعثنا، پھر ہم نے اس کے بعد بھیجا، من بعدہم، ان پیغمبروں کے بعد ہم نے بھیجا، موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کو، الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے درباریوں کی طرف، بآیاتنا، اپنی واضح نشانیوں کے ساتھ، فاستکبروا، فرعون نے اور اس کے درباریوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ مجرم لوگ تھے۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، پس جب آیا فرعونیوں کے پاس حق ہماری طرف سے، قالوا، تو وہ کہنے لگے، ان ھذا، بے شک یہ، لسحر مبین، کھلا ہوا جادو ہے، اس حق اور معجزے کو دیکھ کر کہنے لگے یہ تو جادو ہے۔ قال موسیٰ، موسیٰ نے کہا، اتقولون للحق، کیا تم کہتے ہو حق کے بارے میں، لما جاءکم، جب وہ حق تمہارے پاس آیا، اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے، ولا یفلح الساحرون، حالانکہ جادوگر لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ قالوا، لیکن جواب میں فرعونی کہنے لگے، اجئتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، اے موسیٰ کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتلفتنا، تاکہ تو ہمیں پھیر دے، فلت یلفت، پھیر دے ہمیں، عما، اصل میں تھا عن ما، اس چیز سے، وجدنا علیہ آباءنا، جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو، یعنی اس دین سے تو ہمیں پھیرنے کے لیے آیا ہے، ہٹانے کے لیے آیا ہے، وَتَكُونَ لَكُمَا، اور تاکہ ہو جائے، لَكُمَا، تم دونوں کے لیے، موسیٰ اور ہارون کے لیے، الکبریاء فی الارض، زمین میں کبریائی، یعنی بڑائی تمہاری ثابت ہو جائے، حکومت تمہارے پاس آ جائے، تم کیا اس لیے آئے ہو؟ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہے ہم بِمُؤْمِنِينَ لَكُمَا، یعنی ایمان لانے والے تم دونوں کے لیے، ہم کبھی بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے تم پر۔ وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، ایتونی، عطایاتی کا معنی آنا، اور جب اس کے بعد با آئے تو اس کا معنی لانا، تو ملا کے پڑھیں گے، فرعون اتونی، الف سائلنٹ ہو گیا، فرعون نے کہا، ایتونی بکل ساحر علیم، لے آؤ میرے پاس ہر جاننے والا جادوگر۔ فلما جاء السحرہ، ساحر کی جمع سحرہ آتی ہے، جیسے طالب کی جمع طلبہ، جب جادوگر آ گئے، قال لہم موسیٰ، ان سے موسیٰ نے کہا، القوا، القیو تھا اکرمو کی طرف، پھینکو، ما، وہ چیز، انتم، جو تم، ملقون، اصل میں ملقیون، مکرمون کی طرح، جو تم نے پھینکنا ہے جادو وہ پھینکو۔ فلما القوا، پس جب جادوگروں نے پھینکا، القوا اصل میں اکرمو تھا، اکرمو کی طرح، القیو۔ قال موسیٰ، موسیٰ نے کہا، ما جئتم بہ، وہ چیز جو تم لے کر آئے ہو، السحر، وہ جادو ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سیبطلہ، عن قریب باطل کر دے گا اس جادو کو، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کے عمل کی اصلاح نہیں کرتا۔ وَيُحِقُّ الْحَقَّ، وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ، احق یحق، احقاقاً کا معنی ثابت کر دینا، تو اللہ ثابت کر دے گا حق کو، بکلماتی ہی، اپنے کلام کے ذریعے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرموں کو ناپسند ہی کیوں نہ لگے۔ یہ ہمارا 8ویں رکوع اور 13ویں رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا، اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلا جو رکوع تھا، یعنی رکوع نمبر 7 جو تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی دلیل بیان کی، اور یہ بتایا تھا کہ یہ لوگ جن کو فالو کر رہے ہیں ان کے برحق ہونے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور تم تو خدا کو فالو کر رہے ہو جس نے رات کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا، تم اس اللہ کو مانتے ہو، لہذا جب یہ تمہارا مذاق اڑایا کریں، تمہاری توہین کریں، تو اس کی پرواہ مت کرو۔ یہ عقلی دلائل تھے پچھلے رکوع میں زیادہ۔ اب قرآن پچھلے انبیاء کے کچھ واقعات بیان کرتا ہے کہ قرآن کوئی نئی کتاب نہیں ہے، اور جو آسمانی ہدایات ہیں یہ کوئی نئی ہدایت نہیں ہے،
پہلی قوموں میں بھی پیغمبر آتے رہے ہیں، اور اللہ ان کو بھی ہدایت، ان کے ذریعے بھی لوگوں کو ہدایت دیتا رہا ہے، اور جن لوگوں نے نافرمانی کی ان پر کیسے کیسے سخت عذاب آتے رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نوح کی خبر پڑھ کے سنائیے، یعنی نوح کی خبر ان پر تلاوت کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، آپ کا یہود و نصارہ سے کوئی واسطہ نہیں تھا، لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ جو واقعات تورات اور انجیل میں پچھلے پیغمبروں کے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کرتے تھے۔ اس پہ یہود و نصارہ حیران ہوتے تھے کہ یہ تو ہماری کتابوں کے واقعات ہیں، یہ یہاں کہاں سے آئے؟ تو قرآن نے بتایا کہ جس خدا نے تورات اور انجیل کو نازل کیا وہی قرآن کو بھی نازل کر رہا ہے۔ تو جس نے موسیٰ اور عیسیٰ کو پچھلی امتوں کے واقعات سنائے علیہم السلام، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی واقعات بتا رہا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اے نبی آپ ان پر تلاوت کیجیے نوح کی خبر۔ اذ قال لقومہ، جب نوح نے اپنی قوم سے کہا یا قومی، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ، اگر میرا تمہارے درمیان ٹھہرنا اور اللہ کی آیات کے ذریعے تمہیں نصیحت کرنا تمہیں برا لگ رہا ہے، تمہیں اس سے ٹینشن ہو رہی ہے، تو کیا ہے علی اللہ توکلت، میں تو اللہ پہ توکل کرتا ہوں۔ یعنی ظاہر ہے جب تمہیں اس بات سے ٹینشن ہوگی تو تم مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گے۔ نہیں ہونا تو چاہیے تمہیں خوش کہ تمہیں ہدایت مل رہی ہے، سیدھا راستہ بتا رہا ہوں، لیکن اگر تم پہ یہ عمل شاق گزر رہا ہے تو ظاہر ہے جب کوئی عمل کسی پہ شاق گزرتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے، تو وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو تم اس ٹینشن سے بچنے کے لیے تم کیا کرو، میں تو اللہ پہ توکل کرتا ہوں، لیکن تم میرے خلاف جتنی تدبیر کر سکتے ہو کر لو، اور اتنی تدبیر کرو کہ تمہیں حسرت نہ رہے کہ تدبیر میں کوئی کمی رہ گئی ہے، حسرت نہ رہے تمہیں۔ تو اس کے بعد بھی اگر میں بچ گیا اور اللہ نے مجھے غالب کیا تو یہ اس کی علامت ہے کہ میں برحق ہوں۔ یہ مضمون حضرت نوح علیہ السلام اس قوم کو سمجھانا چاہ رہے تھے۔ فعلی اللہ توکلت، تو میں تو اللہ پہ توکل کرتا ہوں۔ فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، تو تم اپنی تدبیر اور سارے تمہارے جھوٹے معبود ہیں ان کو جمع کرو۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر تمہارا معاملہ تم پر غمہ، یہ غم سے نکلا ہے نا، اردو والا جو غم ہوتا ہے، یہ ٹینشن کا سبب نہ رہے، غم کا سبب نہ رہے کہ ہم نے نوح کے خلاف تدبیر کم کی تھی۔ ساری تدبیریں اکٹھی کر لو اور یہ تمہارے معبود جن کو میں برا بلا کہتا ہوں ان کو بھی میرے خلاف لے آؤ۔ تو ثم اقضوا الیہ، پھر میری طرف تم نے جو کرنا ہے کر لو، ولا تنظرون، اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ یعنی ظاہر ہے تم یہ کرنے کے بعد بھی اگر میرا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے تو پھر بہتر نہیں ہے کہ مجھ پر ایمان لے آؤ۔ دو ہی راستے ہوتے ہیں نا، یا تو آپ حق کو راستے سے ہی ہٹا دیں یا حق پر ایمان لے آئیں۔ تو میں تو اتنے کانفیڈنس کے ساتھ تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں اور مجھے اپنی دعوت کے برحق ہونے کا اتنا 100% یقین ہے کہ تم ساری تدبیریں بھی میرے خلاف کر لو نا تو مجھے میرا اللہ پر اعتماد اور توکل ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، یہ بات سن کے بھی اگر تم پیچھے ہٹ گئے، یعنی اس بات کے بعد تو تمہیں ایمان لے آنا چاہیے نا کہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ نوح علیہ السلام یہ دعویٰ کر رہے ہیں، یہ کانفیڈنس اہل حق میں ہی ہوتا ہے، اہل باطل میں ایسا اعتماد نہیں ہوتا۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر اس کے بعد بھی تم پیچھے ہٹتے ہو، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو دیکھو میں نے تم سے کوئی اجر نہیں مانگا۔ کیا مطلب؟ نہ میں تمہاری مخالفت سے ڈرتا ہوں اور نہ تمہارے ایمان لانے سے میرا کوئی دنیاوی فائدہ ہے۔ تو یہ اور میرے برحق ہونے کی ایک اور دلیل ہو گئی۔ ایک تو دلیل یہ کہ میں کتنے کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو خدا تم نے بنائے ہوئے ہیں نا یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، سب کو میرے خلاف لے آؤ۔ ایک تو یہ دلیل، دوسرا یہ کہ اگر تم ایمان لاتے ہو تو مجھے کیا ملے گا اس سے؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں مل رہا۔ یہ خود اس کی علامت ہے کہ میں خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میرا کوئی اس میں دنیاوی مفاد نہیں ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، اگر تم پھر بھی پیچھے ہٹتے ہو تو میں نے تم سے کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کیا۔ ان اجریہ الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ پر، اس نے مجھے اجر دینا اس دعوت پر۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ کیا مطلب؟ میں جس بات کا تمہیں حکم دے رہا ہوں صرف تمہیں اللہ کا فرما بردار نہیں بنا رہا، سب سے پہلے ان احکام کا خود کو پابند کر رہا ہوں میں۔ مجھے بھی اللہ نے آرڈر دیا ہے کہ میں بھی اس کی شریعت کو فالو کروں، اس میں میں اور تم برابر ہیں۔ یہ خود ایک تیسری دلیل ہے نوح علیہ السلام کے برحق ہونے کی۔
جب کوئی لیڈر کسی کو کسی بات کا آرڈر دیتا ہے اور وہ سب سے پہلے اس کا پابند خود اپنے آپ کو سمجھتا ہے، تو یہ بھی ایک ظاہری علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ لیڈر جس چیز کی دعوت دے رہا ہے وہ واقعی اس کو دل سے برحق سمجھتا ہے یہ. ورنہ آپ دیکھیں نا ہمارے لیڈروں کی حالت، جس چیز کی لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں خود اس کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں. تو نوح علیہ السلام نے کہا مجھے خود بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کا فرما بردار بن کے زندگی گزاروں، یعنی میں تمہیں اپنا فرما بردار نہیں بنا رہا، میں تمہیں اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی اس کائنات کے خالق کا فرما بردار بنا رہا ہوں جس نے اس کائنات کو پیدا کیا. مگر کیا ہے فَكَذَّبُوهُ، اللہ کہتے ہیں قوم نے جھٹلایا، فَنَجَّيْنَاهُ، تو ہم نے نجات دے دی نوح کو بھی، وَمَن مَّعَهُ، اور جو نوح کے ساتھ فی الفلک کی کشتی میں تھے ان کو بھی، وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور جو لوگ کشتی میں نوح کے ساتھ سوار تھے اور نوح علیہ السلام ہم نے انہی کو زمین کا جانشین بنایا. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو لوگ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے ہم نے سب کو غرق کر دیا. فانظر، اے مخاطب دیکھ، کیف کان عاقبۃ المنذرین، جن کو عذاب سے ڈرایا گیا تھا اس کا انجام کیا ہوا. تو اللہ تمہیں بھی عذاب سے ڈرا رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارا انجام بھی انہی کے جیسا ہو. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. ثم بعثنا، پھر ہم نے کیا کیا، پھر ہم نے سلسلہ ختم نہیں کر دیا کہ بس جی نوح علیہ السلام کو بھیجا، چونکہ قوم تباہ ہو گئی تو پھر نوح علیہ السلام کی اولاد زمین میں پھیلی پھولی اور قومیں بننا شروع ہو گئیں، تو ہم نے ایسے ہی چھوڑ دیا بس جس کا دل چاہے ایمان لائے جس کا دل چاہے نہ لائے. نا 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 نا، ایسے لاوارث نہیں چھوڑا. ثم بعثنا من بعدہ، پھر نوح کے بعد ہم نے بھیجا رسولاً بہت سارے پیغمبروں کو، الی قومہم، ان کی قوموں کی طرف. فجاؤہم بالبینات، پھر وہ پیغمبر صرف دعویٰ نہیں کیا انہوں نے آ کے کہ ہم پیغمبر ہیں، بلکہ دلائل کے ساتھ آئے، ان کے پاس معجزوں کے ساتھ آئے. ایسے تمام دلائل اللہ نے ان کے ساتھ لگا دیے تھے جن کو دیکھ کر قوم کو 100% یقین آ جائے کہ یہ عام انسان نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے، اللہ کے نمائندے ہیں یہ. لیکن اللہ کہتے ہیں فما کانوا لیؤمنوا، مگر وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لے آتے. کیوں یہ حالت ایسی سخت کیوں ہو گئی ان کی، ایسی ہٹ دھرمی کیوں کہ ایمان لانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا؟ کیوں؟ بما کذبوا به من قبل، اس لیے کہ انہوں نے اس کا انکار کر دیا تھا پہلے ہی، یعنی اول دفعہ میں انکار کر دیا. کیا مطلب؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب پیغمبروں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور پیغمبروں نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا تو قوم کو چاہیے تھا پہلے ان کی بات سنتے، ان سے دلائل کا مطالبہ کرتے، ان دلائل میں غور کرتے، پھر مانتے یا انکار کرتے. جب بھی کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے تو یہی ہوتا ہے نا. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ میں تکبر اتنا ہے کہ اگلی کی بات سننے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. انہوں نے دعویٰ کیا اور آپ نے فوراً انکار کر دیا، اس سے آپ ضد پہ آ گئے. یہ انسان کی نیچر ہے، جب وہ کسی کی مخالفت ایک دفعہ کرتا ہے نا تو پھر اس مخالفت کو انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے. اسے پتہ ہے اگر میں نے بعد میں مان لیا تو لوگ کیا کہیں گے، یار پہلے تو مخالفت کر رہے تھے اور اب تسلیم کر رہے ہو. یہ آج بھی آپ کو صبح و شام نظر آئے گا. سیاسی لیڈروں کو ماننے والے ہیں ان میں نظر آئے گا، جو مذہبی رہنماؤں کو ماننے والے ہیں ان میں نظر آئے گا، جو باطل قسم کے اسکالرز ہیں مذہبی ان میں بھی یہ چیز نظر آئے گی. ایک دعویٰ اگر کر دیا تو اس سے پیچھے نہیں ہٹتے، پھر اس کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت بڑی گمراہی کا ذریعہ بنتی ہے یہ چیز. اس لیے پہلی دفعہ ہی تحقیق کے بعد کوئی بات کرنی چاہیے. کسی کے انکار کرنے میں بھی ایک دم جلد بازی نہ کریں، اور اگر بالفرض جلد بازی کر کے غلطی ہو گئی ہے آپ سے تو جب غلطی پر آپ کو اطلاع ہو آپ فوراً رجوع کریں اور لوگوں کی بدنامی کی پرواہ نہ کریں. کیونکہ اگر آپ نے رجوع نہیں کیا تو آپ کے دل پہ مہر لگ جائے گی، جیسے کہ قرآن بیان کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے فما کانوا لیؤمنوا، وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لے آتے. کیوں؟ بما کذبوا به من قبل، اس لیے کہ پہلے ہی انکار کر دیتے تھے وہ. کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، دیکھو اس طرح سے ہم حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. حد سے تجاوز ہے نا کہ اگلے کی بات سنی، پوری ابھی تسلی سے سنی نہیں ہے، اس کے دعوے میں غور کیا ہی نہیں، اور تکبر اتنا ہے آپ میں کہ آپ فوراً انکار کر دیا، تو حد سے تجاوز ہے نا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو رائے رکھتے ہیں نا وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی، یہ تکبر ہے، لہذا ان کی رائے کے خلاف کوئی بات شروع بھی کرے گا یہ لال پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آج بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ کسی کی رائے کے خلاف ابھی بات اسٹارٹ ہی کرتے ہیں وہ ایک دم اس کو سختی سے رد کر دیتا ہے. تو یہ بہت بڑا تکبر ہے اور
باطل کی بنیاد ہے یہ جس کی وجہ سے دلوں پہ مہر لگتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ثم بعثنا من بعدہم، بہت سارے جو ہم نے پیغمبر بھیجے ان بہت سارے پیغمبروں کے بعد پھر ہم نے 2 پیغمبر بھیجے، موسیٰ و ہارون، موسیٰ کو بھی اور ہارون کو بھی۔ کہاں بھیجا؟ الی فرعون وملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے درباریوں کی طرف۔ بھیجے تو سب کی طرف تھے، لیکن چونکہ پہلا خطاب ان کا فرعون اور اس کے درباریوں سے تھا نا، ڈائریکٹ حکومتی ایوان میں داخل ہوئے، اس لیے قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ بِآیاتنا، اور یہاں بھی ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ایسے ہی نہیں بھیج دیا، واضح دلائل کے ساتھ بھیجا، تاکہ فرعون کے محل میں وہ یہ ثابت کر سکیں کہ واقعی ہم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ فاستکبروا، فرعونیوں نے تکبر کیا، اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھا جس کی وجہ سے موسیٰ کا انکار کیا۔ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور وہ بھی مجرم لوگ تھے۔ یعنی یہاں بھی اللہ نے تکبر کی وجہ بیان کر دی کہ تکبر اس لیے کیا کہ پہلے سے جرم کر رہے تھے۔ جو مجرم لوگ ہوتے ہیں ان میں کبر پیدا ہو جاتا ہے۔ پہلے یہ ظلم نہ کر رہے ہوتے، بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل اور ملک میں ظلم نہ کر رہے ہوتے تو تواضع ہوتی۔ دیکھیں ملکہ سبا ظالم نہیں تھی نا، جو قوم پہ ظلم نہیں کرتی تھی، سلیمان علیہ السلام کے معجزہ دیکھتے ہی ایمان لے آئی۔ فرعون بڑا ظالم تھا، تو جو بڑے ظالم لوگ ہوتے ہیں ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اس لیے قرآن کہتا ہے فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، انہوں نے تکبر کیا اور یہ مجرم لوگ تھے۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، پس جب ہمارے پاس سے، ہماری طرف سے فرعونیوں کے پاس حق آیا، قالوا ان ھذا لسحر مبین، تو کہنے لگے بے شک یہ واضح جادوگر ہے، یعنی ہمیں اس کے جادو ہونے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقولون للحق لما جاءکم، تم حق کے بارے میں کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آیا، اسحر ھذا، کیا یہ حق جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، تمہیں پتہ ہے کہ جادوگر کامیاب نہیں ہوتے، تو میں تو قوم کا ایک ایسا شخص نہیں ہوں جو ناکامی والے راستے کو اختیار کرے۔ جادوگر تو برے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوتے۔ آج بھی دیکھ لیں نا، رنگ دھڑنگ گھوم رہے ہوتے ہیں جادوگر لوگ، جو جس کے پاس کچھ کرنے کو کچھ نہیں ہوتا وہی جادو سیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو جادوگر تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، میں جادو کیسے اختیار کر سکتا ہوں؟ لیکن فرعون نے کیا کہا؟ قالوا اجئتنا، اے موسیٰ کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، تاکہ تو ہمیں ہٹا دے اس دین سے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، تو ہمارا کلچر چینج کرنا چاہتا ہے۔ وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تو یہ چاہتا ہے کہ تم دونوں کے لیے زمین میں بڑائی ہو جائے، تم دونوں زمین کے بادشاہ بن جاؤ، تو اس کے لیے تم نے یہ لیبل لگا دیا ہے۔ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہے ہم تمہارے لیے ایمان لانے والے۔ صاف انکار کر دیا فرعون نے۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ، اور پھر فرعون نے کہا ایتونی بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، ہر طرح کے جادوگر میرے پاس لے کر آؤ تاکہ موسیٰ کا مقابلہ کرواؤں۔ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ، جب جادوگر آ گئے، قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا القوا ما انتم ملقون، ڈالو وہ جادو جو تم ڈالنا چاہتے ہو۔ قرآن نے نا ایک واقعے کو مختلف جگہوں پہ بیان کیا ہے، کہیں تفصیل بیان کی، کہیں ادھورا واقعہ بیان کیا، کہیں واقعے کا ایک پہلو بیان کیا، کہیں دوسرا پہلو بیان کیا۔ ہمیں سورہ طٰہٰ سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ پہلے وار ہم کریں یا پہلے آپ کریں گے؟ تو جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بل القوا، نہیں تم پہلے وار کرو۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام، یہاں جادوگروں کے کلام کا تذکرہ نہیں ہے، اس کو قرآن نے حذف کر دیا، بلکہ صرف اتنی بات باقی رکھی کہ موسیٰ نے کہا تھا کہ تم پہل کرو۔ تو بات درست ہے، حضرت موسیٰ نے کہا تھا، لیکن یہ جو کہا تھا یہ جادوگروں کے جواب میں کہا تھا، اصل میں پہلے جادوگروں نے کہا تھا۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، موسیٰ نے کہا تم نے جو جادو ڈالنا ہے ڈالو۔ فلما القوا، جب انہوں نے ڈالا جادو، قال موسیٰ ما جئتم به السحر، موسیٰ نے کہا جو تم کچھ لے کر آئے ہو وہ جادو ہے۔ یہاں بھی قرآن نے دوسرے مقام پہ ڈیٹیل بیان کی ہے سورہ طٰہٰ میں کہ جب انہوں نے جادو پھینکا ہے، وہ رسیاں پھینکی ہیں، وہ سانپ بن کے دوڑنے لگیں، تو موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے، جس پہ اللہ نے وحی کی اور کہا کہ یہ جادو ہے اور آپ اپنی لاٹھی زمین پہ ڈالیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شروع میں حضرت موسیٰ خوفزدہ ہوئے، پھر جب اللہ نے تسلی دی ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا اعتماد کے ساتھ کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی۔ قال موسیٰ ما جئتم به السحر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم لائے ہو وہ جادو ہے۔
ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو باطل کر دے گا، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کے عمل کو سیدھا نہیں کرتا، تمہارا عمل اب باطل ہو کے رہے گا کیونکہ تمہارا مقصد زمین میں فساد مچانا ہے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ حق کو ثابت کر دے گا اپنے کلمات کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے۔ وہ اللہ کے کلمات کیا ہیں؟ اللہ کے احکام ہیں، کیونکہ وہ بھی کلمے کی شکل میں آتے ہیں نا۔ اللہ اپنے حکام کے ذریعے باطل کو، حق کو ثابت کر کے چھوڑے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم لوگوں کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ لگے، فرعون کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، لیکن اللہ حق کو غالب کرے گا۔ یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اس رکوع کا خلاصہ بھی بہت آسان ہے۔ اس میں اللہ نے سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا مختصر واقعہ بیان کیا کہ کیسے نوح علیہ السلام نے اپنے برحق ہونے کے 3 دلائل دیے۔ ایک دلیل یہ کہ تم میرے خلاف جو کر سکتے ہو کر لو، میں اعتماد اللہ پہ کرتا ہوں، ایسا کانفیڈنس اہل حق میں ہی ہوتا ہے۔ دوسری دلیل یہ کہ تم اگر مجھ پر ایمان لے آتے ہو تو مجھے تم سے کوئی لالچ نہیں ہے، میرا کوئی اجر کا مطالبہ نہیں ہے، یہ بھی میرے برحق ہونے کی دلیل۔ تیسری دلیل یہ کہ میں خود ان احکام کا سب سے پہلے پابند ہوں جن احکام کا میں تمہیں آرڈر کر رہا ہوں۔ یہ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ میں بیان کیا۔ لیکن قرآن کیا کہتے ہیں؟ قوم ایمان نہیں لے کر آئی، اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا۔ دوسری بات اس رکوع میں یہ بیان ہوئی کہ بہت سارے پیغمبر نوح علیہ السلام کے بعد آئے، مگر لوگ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے تھے؟ اس لیے کہ بغیر تحقیق کے شروع میں انکار کرتے تھے، تو اس انکار اور کو انا اور ضد کا مسئلہ بنا لیا کرتے تھے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ حق کا انکار نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی چیز کا انکار فوراً نہ کیا کریں جب تک اس کے بارے میں آپ تحقیق نہ کر لیں، ورنہ یہ چیز انسان کو ضدی بنا دیتی ہے، انا کا مسئلہ بن جاتا ہے اس سے۔ اور تیسرا ہمیں اس میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیسے جادوگروں سے مقابلہ کیا اور فرعون کو کیسے دعوت دی، مگر فرعونی وہ کیسے ضد اور ہٹ دھرمی کا شکار ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر جادوگروں کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو کیسے فتح عطا فرمائی۔ یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ سورہ یونس کا رکوع نمبر 9 اور 11ویں پارے کا رکوع نمبر 14 ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما آمن لموسیٰ، پس نہیں ایمان لائی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، الا مگر ذریۃ من قومہ، آپ کی قوم کی ایک ذریت، علی خوف، یہ جو ایمان لائی موسیٰ علیہ السلام پر، یہ بھی علی خوف من فرعون، فرعون کے خوف پر، یعنی فرعون کا ساتھ ساتھ خوف بھی تھا اس قوم کو، وملئہم، اور فرعون کے جو درباری تھے ان کا خوف، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر آپ کی ذریت میں سے، آپ کی قوم میں سے ایک ذریت ایمان لے کر آئی ہے، لیکن یہ ایمان بھی ایسا مشکل ایمان تھا کہ ساتھ میں فرعون اور اس کے درباریوں کا خوف لگا ہوا تھا۔ وہ خوف کیا تھا؟ ان یفتنہم، کہ فرعونی لوگ ان کو فتنے میں ڈال دیں گے۔ ان کو پتہ تھا ہم ایمان لے آئے لیکن ہمیں چھوڑے گا نہیں فرعون، فتن یفتنو، فتنے میں ڈالنا۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ، اور واقعی فرعون، لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، عالٍ تھا اصل میں، عَالِيٌ، عَلَا يَعْلُو سے علو، اعلیٰ بلند، یعنی اس کا مطلب ہے غالب، بے شک فرعون زمین میں غالب تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والے لوگوں میں سے تھا۔ وقال موسیٰ، اب ظاہر ہے فرعونی کی طرف سے قوم کو بہت فتنہ تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، فعلیہ توکلوا، تو اسی پر توکل کرو تم، ان کنتم مسلمین، اگر تم واقعی فرما بردار ہو۔ فقالوا، قوم جواب میں کہنے لگی، علی اللہ توکلنا، ہم اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ہمیں تو ظالم قوم کے لیے آزمائش نہ بنا۔ ونجنا، نجیا ینجی تنجیتن، سبح یسبح تسبیحا کی طرح، جیسے سبح اس کا معنی ہے پاکی بیان کریں، تو نجی یا کو حذف کر دیا، نجی نجات دے تو، ونجینا، اور ہمیں نجات دے تو، برحمتی کا، اپنی رحمت کے ساتھ، من القوم الکافرین، کافر قوم سے۔ وأوحینا الی موسیٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کو، وأخیہ، اور موسیٰ کے بھائی کو، کیا وحی کی؟ ان تبوأ،
بوّأ یبوّئ تبویئن سے تبویئتن پڑھا جاتا ہے. یہ اس کا معنی ٹھکانہ بنانا، کہ وہ ہے نا وَلَقَدْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، قرآن میں آتا ہے نا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ٹھکانہ دیا. تو ان تبوّأ کہ تم دونوں ٹھکانہ بناؤ، لِقَوْمِكُمَا تم دونوں اپنی قوم کے لیے. کیسے؟ بمصر، مصر میں، بیوتاً گھروں کو. یعنی ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو وحی کی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں گھروں ہی کو ٹھکانہ بنا لو. وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں ہی کو قبلہ بنا لو. قبلے کا مطلب نماز کی جگہ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کو خوشخبری دے دو. وقال موسیٰ، موسیٰ نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو نے، آتیت فرعون، دیا ہے فرعون کو، وملأہ، اور اس کے درباریوں کو، زینتاً، دنیا کی زینت، واموالاً، اور مال، فی الحیات دنیا، اس دنیا میں. ربنا، اے ہمارے رب، لیضلوا عن سبیلک، تاکہ یہ لوگ گمراہ کریں تیرے راستے سے. یعنی تو نے جو ان کو زینت اور مال اتنا دیا نا، اس کا رزلٹ کیا ہے کہ یہ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو تیرے راستے سے. ربنا، اے ہمارے رب، اطمس علی اموالہم، ان کے مالوں کو برباد کر دے. طمس یطمس کو معنی نیست و نابود کر دے. واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے. شدد یشدد، شد یشد، باندھ دے. یعنی مطلب یہ کہ ہدایت کی طرف جانے نہ دے ان کو. فلا یؤمنوا، پس یہ ایمان نہ لے کر آئیں، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں. اور ظاہر ہے دردناک عذاب دیکھنے کے بعد ایمان قبول ہی نہیں ہوتا. قال، اللہ نے کہا، قد اجیبت، اجاب یجیبو، جواب دینا، اجیبت، جواب دے دیا گیا ہے، دعوتکما، تم دونوں کی دعاؤں کا. موسیٰ اور ہارون نے جو دعا کی ہے ان دونوں کا جواب دے دیا گیا، یعنی یہ دعا قبول کر لی گئی ہے. فاستقیما، پس تم دونوں سیدھے راستے پہ چلو، قائم رہو سیدھے راستے پہ. استقیم، استقیم آرڈر ہے، استقیمہ دو کو خطاب ہو رہا ہے. ولا تتبعانی، تتبعات تھا اصل میں، نون تاکید کا لگا دیا. تتبعانی، اور ہرگز تم دونوں اتباع مت کرو، سبیل الذین لا یعلمون، ان لوگوں کے راستے کو جو جانتے نہیں ہیں، جو جاہل لوگ ہیں، جو غیر مسلم ہیں، ان کے راستے کو فالو مت کرو. وجاوزنا ببنی اسرائیل، اور جاوزہ یجاوز، مجاوزتاً کا معنی پار کرانا. جواز آپ نے سنا ہوگا نا، یہ اس کو بھی کہتے ہیں پاسپورٹ کو، پار کرا دیتا ہے آپ کو، ایک ملک کی سرحد سے دوسرے ملک لے جاتا ہے. وجاوزنا ببنی اسرائیل، اور ہم نے پار کرایا بنی اسرائیل کو، البحر، بحر سمندر کو کہتے ہیں لیکن بڑے دریا کو بھی کہتے ہیں. ہم نے دریا پار کرا دیا، پانی پار کرا دیا بنی اسرائیل کو. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، فرعون ان کے پیچھے چلا، وَجُنُودُهُ، اور فرعون کے لشکر بھی. تو فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا، بغیاً وعدوا، بغاوت کے ارادے سے اور سرکشی کے ارادے سے. حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ غرق نے جب اس کو پا لیا، یعنی پانی کے اندر غرق کرنا نے جب اس کو پا لیا، جا لیا جا کے، یعنی غرق جب ہونے لگا. قالا، تو کہتا ہے، آمنتو، میں ایمان لایا، انہو، کہ بے شک بات یہ ہے، یعنی اس بات پر میں ایمان لایا، لا الہ الا، کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، الا، مگر، الذی، وہ ذات، آمنت بہ، جس پر ایمان لائی ہے بنو اسرائیل، بنو اسرائیل. میں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر وہ ذات جس پر بنی اسرائیل کا ایمان ہے. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں بھی فرما برداروں میں سے ہوں. الآن، یہ لفظ کئی دفعہ پہلے آ چکا ہے نا، اصل میں تھا الآن. آ کا معنی کیا، الآن کا معنی ابھی. تو جب دو حمزہ اکٹھی ہوتی ہیں تو دوسرے کو الف سے بدل دیتے ہیں. الآن، کیا اب، یعنی قرآن کہتا ہے، اللہ نے کہا کیا اب. وقد عصیت قبل، حالانکہ تو اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا ہے. وکنت من المفسدین، اور تو تھا فساد پھیلانے والوں میں سے. فالیوم، پس آج، میں نے کئی بار بتایا نا، الیوم کا مطلب ہوتا ہے آج، آج کے دن، ننجی کا ببدنی کا، ہم تجھے نجات دیں گے تیرے جسم کے ساتھ. یعنی مراد ہے تجھے نجات دیں گے نہیں، یعنی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تجھے آخرت کے عذاب سے نجات دیں گے، بلکہ ہم تجھے تیری باڈی کے ساتھ نجات دیں گے، یعنی اس دریا سے بچا لیں گے ہم تجھے. نجا، ینجی کا معنی نجات دینا.
لِتَكُونَ تاکہ ہو جائے تو، لیمن اس شخص کے لیے، خلفہ کا جو تیرے بعد ہے. خلف بعد کو کہتے ہیں نا، خلیفہ جانشین کو جو اصل کے بعد آتا ہے، تو خلف میں بعد والا معنی پایا جاتا ہے. خلفہ کا تاکہ وہ لوگ جو تیرے بعد ہیں، ہر وہ شخص جو تیرے بعد ہے وہ ہو جائے، تو ہو جائے اس شخص کے لیے آیا. دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں. فَالْيَوْمَ پس آج کے دن، نُنَجِّيكَ ہم تجھے نجات دیں گے، بِبَدَنِكَ تیرے جسم کے ساتھ، یعنی تجھے اس پانی سے نجات دیں گے تیرے جسم کے ساتھ، تاکہ تو بن جائے اس شخص کے لیے، خلفہ کا جو تیرے بعد آنے والا شخص ہے اس کے لیے تو بن جائے آیتاً ایک نشانی. وَإِنَّ اور بے شک کثیرا من الناس لوگوں میں بہت سارے لوگ، عن آیاتنا ہماری نشانیوں سے، لغافلون لام تاکید کے لیے، غافلون غفلت میں ہیں. بے شک بہت سارے لوگ ہماری نشانیوں سے غفلت میں ہیں. یہ جناب اس رکوع کا ہو گیا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ. اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف چلیں گے، لیکن وقت چونکہ مکمل ہو چکا ہے تو اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں. تو خلاصہ کیا نکلا کہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ سورہ یونس کا رکوع نمبر 9 اور 11ویں پارے کا رکوع نمبر 14 اس کا ترجمہ ہو گیا. اس کی تفسیر انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم شروع کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.